کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بارہ ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، میں قربان تیرا تھی سونا درد باہو جنہ ملیا نبی سہارا، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، مل گیا در رسول ساری کائنات ملی، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، جب مل گئے حضور سمجھو خدا ملا، خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد، محمد ہے مظہر خدا بن کے آئے۔ قابل قدر قابل عزت محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل پیارے محبوب اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، اور ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس محفل میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ تمام انتظامی حضرات جنہوں نے مل کر اس محفل کا خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، سب مبارکباد کے لائق ہے۔ خاص طور پر ڈاکٹر محمد ساجد صاحب جنہوں نے اس میں خاص بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ محفل میلاد سجانے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو معزز سامعین، محفل میلاد پاک یعنی پیارے محبوب کی آمد کا تذکرہ، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتے ہیں، لیکن آج غور کرنا ہے کہ اس محفل میلاد کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، محفل میلاد سجانا اصل معاملہ کیا ہے۔ ہر ساتھی کو غور فکر کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے۔ جب ہم غور کریں گے، سوچیں گے، تو پھر جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد سب سے پہلے خود سجائی۔ یہ محفل میلاد سجانا اللہ پاک کی سنت ہے، اور بحوالہ قرآن سب سے پہلے محفل میلاد اللہ تعالیٰ نے سجائی۔ یہ تو ہم اس کی سنت ادا کرتے ہیں، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کیا ضرورت پڑی، اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی کہ محفل میلاد سجائی، اور کیسے سجائی، کہاں سجائی۔ ذہن نشیر ہونی چاہیے نا کہ ہم تو محفل یہاں سجا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن آغاز کہاں سے ہوا، کیوں ہوا، محفل میلاد کا آغاز کیوں ہوا، کیسے سجائے گی محفل، کون تھا وہاں، مقرر کون تھا، سامعین کون تھے، مہمان خصوصی کون تھے، یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ پھر مزہ آئے گا کہ محفل میلاد کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف یہاں تو بڑی خوشی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم جو اہل محبت ہے، اہل عشق
لوگ ہیں وہ محبوب کی محفل سجاتے ہیں کہ غذا ہے ہماری روحانی غذا ہے، اس کے بعد ہمارا گزارا نہیں، لیکن اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جس طرح میں پچھلے مہینہ گزرا نا محرم کا اور سفر کا مہینہ ربیع الاولی ہے، تو میں صرف بیان کرتا رہا ہوں محرم کے حوالے سے کہ امام پاک کی شہادت کیوں ہوئی، شہادت تو ہو گئی، کیوں ہوئی؟ یہ ہماری سوچ بند ہو چکی ہے کہ ہم ہر لفظ پہ غور کریں نا، کیوں کریں؟ سمجھنے کے لیے، تنقید کے لیے نہیں۔ یہ کام کیوں ہوا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ تو جب ہم غور کریں گے، پوچھیں گے تو جواب آئے گا۔ امام پاک کی شہادت کیوں ہوئی، خبر ہے کسی کو؟ بظاہر تو یہ یزید کی بیعت نہیں کی تو پھر یہ مسئلہ بڑا کہ وہ شہادت ہوئی۔ اصل معاملہ امام پاک کی شہادت کا، یہ نقطہ ذہن میں رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ شہید امام پاک ہو رہے ہیں، وجہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب یہ اس کو چھیڑنے کے لیے تو بڑا ٹائم ہے، میرا ادھر موضوع نہیں تو، لیکن یاد رکھے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ شہید امام پاک ہو رہے ہیں، وجہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کام شروع ہوا تھا تو شہید امام پاک کو شہید ہونا پڑا۔ اسی طرح آج جو ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور اللہ پاک نے محفل میلاد کیوں سجائی؟ یہ سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اب ذرا حقیقت سنیے، محفل میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا مالک خالق رازق کون ہے؟ تھوڑا ڈھیلا جواب آیا، لگتا ہے کہ کوئی چند لوگوں کو پتا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے، کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق وہی ہے، یہ کو بند کر دیا۔ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم وہی ہے، علی کل شیء قدیر وہی ہے، وحدہ لا شریک ذات وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، خالق اللہ ہے۔ تو یہ محفل میلاد بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ مخلوقات کے بڑھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آقا پاک کا نور بھی تخلیق فرما دیا، تمام مخلوقات کی روحیں پیدا ہو گئیں۔ عالم ارواح میں، جس کو کہتے ہیں عالم اللہ تعالیٰ مکان، عالم ارواح مشہور ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 3 محفلیں سجائیں۔ یہ محفل میلاد کی حقیقت دیکھیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 محفلیں سجائیں۔ اب ہم تو یہاں دنیا میں رہتے ہیں، اوپر آسمان نظر آتا ہے، نیچے زمین ہے، بس اس کے اندر ہم قید ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں، بس۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ ایک گزرگاہ ہے، ایک گزرگاہ ہے کہ روحیں آ رہی ہیں، اس جہان سے گزر رہی ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں، ہم اور ہمارے ذہن اور طرف لگ گئے ہیں۔ یہ حقیقت، ہر بات پہ غور کیا جائے، حقیقت سمجھی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو وہاں پیدا کیا نا عالم لاہوت لا مکان میں، تو روحیں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 محفلیں سجائی۔ پہلی محفل سجائی جس میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، اور یہ قرآن شاہد ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو محفل سجائی نا، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا الستو بربکم، یہ ایک محفل ہوئی۔ کس سے پوچھا گیا؟ ہم موجود تھے وہاں۔ اب ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اس عالم نسوت میں ہیں، ویسے آپ پیچھے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ کہ لا مکان مکان اساٹا، یہ کہ آڑ بتا میں جو پھانسے ہوئے، یہ بت کے اندر وہ روح آئی ہے۔ تو وہاں جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو سب سے پہلے جواب دیا آقا پاک نے۔ پھر وہ جواب سن کے ہم سب نے دیا تھا، قالوا بلا شہدنا، یہ ہمارا جواب ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ ایک محفل ہو گئی، اقرار ہو گیا، ہم سب نے جواب دے دیا۔ دوسری محفل اللہ تعالیٰ نے سجائی جس میں زمین، آسمان، پہاڑوں کو بھی شامل کر دیا۔ اس کو قدرت ہے،
پہلے صرف انسان تھے، پھر زمین آسمان پہاڑ بھی شامل ہو گئے، اور قرآن میں موجود ہے، سورۃ احزاب پڑھ کے دیکھیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت پیش کی علی السماوات والارض والجبال، آسمان، زمین اور پہاڑ، امانت پیش کی، فابین ان یحملنها واشفقن منها، سارے ڈر گئے، عاجز آگے پھٹ گئے، امانت اٹھا نہ سکے، ڈر گئے، وحملها الانسان، وہ امانت انسان نے اٹھا لی، انسان نے قبول کر لی، انہ کان ظلوما جہولا، بظاہر اس کا ترجمہ ہے انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، بظاہر ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن عارفوں کی تعلیم، اللہ والوں کی تعلیم میں جب انسان آتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ شاباش دے رہے ہیں، بظاہر نظر آتا ہے انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، حقیقت میں شاباش دی جا رہی ہے۔ جس طرح ایک بچہ 10-12 سال کا، 15 سال کا ہو، جس کی کیپیسٹی ہو کہ ایک من وزن اٹھا سکے، یا 30 سے 30 کلو ایک من اٹھانے کی، اگر وہ 2 من وزن اٹھا لے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھا لے، اب والد کو پتہ چلے کہ اس نے 2 من وزن اٹھا لیا، اب وہ بظاہر کیا کہے گا، وہ بے وقوف، وہ پاگل، یہ کیا کیا تم نے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا پاگل ہے۔ بظاہر کیا کہا جا رہا ہے، حقیقت میں اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ تو نے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر وزن اٹھا لیا، یعنی من کی جگہ 2 من وزن اٹھا لیا، اتنا بوجھ اٹھایا، بظاہر کیا کہا جا رہا ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا پاگل ہے، لیکن حقیقت میں تعریف ہو رہی ہے کہ اتنی اس کے اندر پاور ہے کہ اس نے اپنی حد سے بھی بڑھ کر کام کر دیا۔ اسی طرح زمین آسمان پہاڑ تو عاجز آ گئے، انسان نے اٹھا لیا، شاباش کے لائق ہے، یہ اسے ظالم جاہل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو امانت زمین آسمان پہاڑ نہیں اٹھا سکے، قرآن میں لفظ ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، انسان نے وہ امانت اٹھا لی، اور اسی انسان کی تعریف ہو رہی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، قسمیں اٹھا کے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال 2 محفلیں ہو گئی، تیسری محفل آئی، محفل میلاد۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ذرا تصور میں غور کیجئے، یہ ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں نا، اس محفل کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں کہ محفل سج گئی، سامعین ہیں، ادھر سٹیج پہ مقرر ہیں، نعت خوان ہیں، قاری صاحبان ہیں، تلاوت کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، سامعین سن رہے ہیں کہ محفل ہے۔ وہ محفل کیسی ہوگی جس میں سامعین کون ہیں، خطیب کون ہے، اور مہمان خصوصی کون ہے؟ وہ بھی تو محفل ہوئی ہے نا، یہ اس کی سنت ہے۔ تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ محفل میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا، سبحان اللہ۔ نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ میں تمہیں بھیجوں گا علم و حکمت دے کے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کے بعد تمہارے پاس رسول آئے گا۔ اب ذرا غور کریں تصور میں کہ یہ کیسی محفل ہوگی۔ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق محبوب کی محفل سجاتے ہیں، بڑی لائٹیں لگتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، بڑا کوشش پوری ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ محفل ہو۔ تو جو قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہو، اس نے جو محفل سجائی، اس نے کتنا اہتمام کیا ہوگا۔ اور بڑی مزے کی بات، جیسے یہ سٹیج بنایا گیا ہے، بولنے والے مقرر یا نعت خوان یا قاری حضرات سٹیج پہ آئے، تو اللہ پاک نے بھی تو سٹیج سجائی ہوگی جس پہ خطیب بھی ہوگا، مہمان خصوصی بھی ہوگا۔ سامعین تو سامنے ہوتے ہیں، سامعین تو سامنے ہوتے ہیں نا۔ اب اس محفل کا تصور میں دیکھیے کہ جس محفل کے سامعین ہوں انبیاء کرام، مہمان خصوصی ہوں آقا پاک، اور خطیب ہو خود خدا، ایسی محفل کوئی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ پھر سنیے، سامعین ہوں انبیاء کرام، سٹیج پہ مہمان خصوصی ہو آقا پاک، اور خطیب خود خدا ہو۔ اب دیکھیے اس منظر کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
جو سامنے انبیاء کرام تشریف فرما تھے، اللہ فرماتا ہے دیکھو وہ وقت یاد کرو جب میں نے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ کہ تمہیں پہلے بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت دے کے پہلے بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول، دیکھیے کیا فرمایا، تمہیں پہلے بھیجوں گا، اس کے بعد تمہارے پاس میں رسول آئے گا. اس وقت اشارہ کدھر گیا ہوگا؟ خود خدا نے کدھر دیکھا ہوگا اور تمام انبیاء نے کس کو دیکھا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، مہمان خصوصی سٹیج پہ یہ کیا کرے گا؟ اگر مصدق لما معکم، یہ تم سب کی تصدیق فرمائے گا کہ تم سب سچے ہو، تم سب نے ٹھیک ڈیوٹی ادا کی ہے. مصدق لما معکم، یہ تمہاری جب تصدیق کر دے گا تو پھر تمہارا کیا کام ہوگا؟ لتؤمنن بہ وَلَتَنْصُرُنَّ، تحقیق تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی. یہ محفل میلاد ہو رہی ہے کہ میرے محبوب پہ تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، کسی کو انکار ہو سکتا ہے لیکن نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. جب بات ہو گئی نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو اور پکا وعدہ کرتے ہو میری اس بات پہ میں نے کہی ہے، تم اس پہ پکے ہو، پختہ ہو، اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، بالکل ایسا کریں گے. سبحان اللہ. پھر فرمایا قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے پہ تم گواہ ہو جاؤ. سنو، ایک دوسرے سارے کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے، میں نے تم سے عہد لیا، تم نے اقرار کر لیا، قبول کر لیا ہے. تو اب اس واقعے کو ایک عاشق نے کیسا خوب رنگ دیا کہ سب سے پہلے جشن ولادت منایا خدا. ابھی قرآن کا واقعہ ہے نا، اس کی اپنے رنگ میں وہ ایک شاعر نے کیسے خوب رنگ پیش کیا کہ سب سے پہلے جشن ولادت منایا خدا، سب نبیوں کو اس میں بنایا گواہ. سبحان اللہ. بن گیا ہے یہ میلاد سنت خدا، رب کی سنت منانا بڑی بات ہے، رب کی سنت منانا بڑی بات ہے. اب جو انکار کرے وہ کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ تو خود منا رہا ہے. اور پھر فرق یہ ہے کہ ہم منا رہے ہیں، محبوب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد سجائی کہ میں بھیجوں گا، فرق یہی ہے. ادھر بھیجنے کا ذکر ہے، ہم منا رہے ہیں کہ آ گیا ہے. بات تو اسی محبوب کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی محبوب کی بات کی، ہم بھی سنت ادا کر کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں کہ آج محفل میلاد سجا رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، محبوب کی آمد کا مہینہ ہے. محفل سجاؤ، محبوب کے گیت گاؤ، محبوب کی تعریفیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محبوب کی تعریفیں کرتا ہے اور وہ سننا بھی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی کون کون میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. ارے یہ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. محبوب کا امتی ہو کے محبوب کی تعریف کرنا تو سبحان اللہ کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی اتنا گناہگار ہے کہ جب فوت ہوا تو جنازے قابل بھی نہیں. گناہگار اتنا، اسے پھینک دیا گیا، جنازہ نہیں پڑا گیا نا، قبر ایسے پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، بظاہر تو وہ گناہگار بندہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے، لیکن میرا وہ محبوب ہے. اب دیکھو کہ اتنا گناہگار کہ وہ جنازے قابل بھی نہیں، قبر کے قابل بھی نہیں، اتنے گناہ، ظاہری اعمال ایسے گناہ، لیکن وہ میرا محبوب ہے. تم جاؤ فلاں جگہ ہے، اس کو اٹھاؤ اور غسل دے کے کفن دفن کر کے جنازہ پڑھا کے قبر میں دفناؤ. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو واقعی پڑا تھا. جب آپ گئے تو صاحب ذرا لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، تو لوگوں نے بتایا جی اس کے قریب مت جاؤ، یہ بہت گناہگار ہے، یہ اس قابل نہیں کہ جنازہ پڑھا جائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری نگاہوں میں
یہ گناہگار ہے لیکن مجھے حکم ہے، میں نے حکم پورا کرنا ہے۔ بہرحال جب دفنا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ مہربانی فرما کے مجھے سمجھا دو کہ بظاہر تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ اتنا گناہگار ہے، سب نے یہی گواہی دی کہ بہت گناہگار ہے، اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ کیسے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ہے؟ میں تو دفنا کے آ گیا ہوں، لیکن مجھے پتا تو ہو، وجہ تو معلوم ہو نا کہ کیسے وہ اتنا محبوب ہے آپ کا۔ اس وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ واقعی گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کبھی بھولے چوکے میں جب کبھی یہ تورات کتاب کھولتا پڑھنے کے لیے تو جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا نا یہ محبت سے چوم لیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ بھئی جس جو امتی بھی نہیں، گناہگار اتنا کہ جنازے قابل نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے بن گیا؟ صرف محبوب کا نام چومنے سے۔ تو جو ہو امتی اور محبت سے نام چومیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو محبت سے محبوب کی محفل سجائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ بس یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ محبوب کی محفل ہمیں نصیب ہے، ہم اس میں شامل ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر وقت محبوب کے گیت ہی گاتے رہیں، گھر گھر میں محفل میلاد ہونی چاہیے۔ یہی علاج ہے اس کفر سے بچنے کا، نفس اور شیطان کے چکر سے بچنے کا واحد علاج ہے۔ جتنی محبوب کی تعریف کی جائے اتنی تھوڑی۔ اب محبوب دنیا میں آئے، کیسے آئے؟ پہلے نبی آنے شروع ہوئے، لیکن مزے کی بات دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے نا وہ یہ تو ضرور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن خوشخبری بھی دیتے تھے کہ ہمارے بعد بشارت، خوشخبری کہ ہمارے بعد اللہ کا محبوب آ رہا، ہمارے بعد اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ جس دیکھو باب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو کیسے ہوئی؟ گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر آدم علیہ السلام آقا پاک کا نام نہ لیتے، نہ وسیلہ پیش نہ کرتے تو توبہ قبول نہ ہوتی، اور نوح علیہ السلام کا بیڑا بھی کبھی نہ ترتا اگر محبوب کا نام نہ ہوتا۔ ہر دور میں محبوب کے گیت گائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ لگایا تھا حضرت اسرائیل السلام کو ادب سکھانے کے لیے کہ تو نے، وہ آ گئے تھے نا ایسے آپ کے پاس آئے، کیسے آئے جی؟ روح قبض کرنے آئے۔ اسرائیل السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پوچھا کیسے آئے؟ روح قبض کرنے آئے ہوں۔ آپ نے دے تھپڑ لگائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یہ دیکھو جی میں تو ڈیوٹی کرنے گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام میرا کیا حال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روکا تو نہیں کہ دوبارہ نہیں آنا؟ کہ نہیں روکا تو نہیں۔ فرمایا جا بہشت سے دمبا لے کے پہنچ جا اور کہنا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال نیچے آئے نا ہاتھ کے نیچے، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر بڑھ گئے۔ جب وہ آئے ایسا کیا، آپ نے پوچھا چلو میں ہاتھ رکھتا ہوں میری عمر بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ موت تو پھر بھی آئے گی، اتنی عمر بڑھ بھی جائے نا موت تو پھر بھی آئے گی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے موت کا کیا ڈر ہے؟ میں نے تجھے یہ سبق سکھایا ہے کہ جس طرح تو میرے پاس آیا تو نے محبوب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ یہ میں نے سبق سکھایا تجھے، اس طرح نہیں جانا۔ محبوب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ گیا، اجازت لینی ہے، اجازت ملے تو اندر جانا ہے، اجازت نہ ملے تو نہیں جانا۔ یہ ادب سکھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا؟ واضح خوشخبری دی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آ رہا ہے بلا تاخیر، جس کا نام احمد ہے، اب میرے بعد وہی آئے گا اور اس میں کوئی وقفہ نہیں۔ خوشخبری دی۔ جب آقا پاک آ گئے تو آپ نے آ کر
مور لگا دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں،